السلام علیکم۔ میں شاہد عزیز آج اسپیشل ایک بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں، اور یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ حکومتیں ہوتی ہیں، یہ محدود علاقے میں ان جو اقدامات ہوتے ہیں ان کا تعین کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر۔ جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، مقامی حکومت کا جو نظام ہوتا ہے یہ تمام جمہوری ملکوں میں مختلف ناموں سے نافذ ہے۔ یہ نظام نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ نظام مقامی حکومت کا فیصلہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے علاقے میں آزاد ایک سسٹم ہوتا ہے۔ بلدیاتی حکومتیں چونکہ جمہوریت کی جو نرسریاں ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں۔ یہاں پہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے جس کا انتخاب آپ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ لیٹر آن آپ کی جو مین اسٹریم سیاست ہوتی ہے اس میں آتی ہے اور بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 31 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے، اور بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ایک نرسریز جو ہم تیار کرنا چاہتے تھے، جو لیڈرشپ تیار کرنا چاہتے تھے، سیکنڈ لیڈرشپ جو ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے موجود نہیں ہے کہ 31 سال سے ہم نے یہ جو ہمارا نظام تھا اس کو ہم نے پریکٹس ہی نہیں کیا۔ مختلف حکومتیں آئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، لیکن دونوں ہی اپنے ٹینیورز میں اس کی جو بڑی پارٹیز تھی الیکشن نہیں کروا سکی۔ لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے، انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران بھی کہا، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے۔ اگرچہ کہ فاروق قادر صاحب یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں کرواؤں گا، لیکن وہ کروا نہیں پائے تھے۔ لیکن اس دفعہ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے مطابق وہ بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو کروانے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 27 نومبر کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے، لیکن آپ کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کب یہ التوا کا شکار ہو جائیں پھر ملتوی ہو جائیں، چونکہ اس سے پہلے 92 میں بھی ایک دفعہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کبھی امکان یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، ادروائز چونکہ ظاہر ہے اس دفعہ 92 کی پوزیشن نہیں ہے، میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، اور جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں اور لوگوں کے اندر اسپیشلی جو شعور ہے وہ اس لیول کا ہے کہ لوگ اب اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور اپنا حق چھین کے لیں گے لوگ۔ یہ ابھی لوگوں کے اندر اس طرح کا شعور موجود ہے، لیکن اس وقت تک کی جو پازیٹیو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو ہر صورت میں ہوں گے۔ میں آج اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، میرے ساتھ ڈاکٹر ضیاء قدیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اپنا دوسرے مہمان جو اس وقت سمانی میں میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کاشف حمید میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سمانی میں۔ کاشف بھائی السلام علیکم۔ مجھے اس کے ساتھ مظفر آباد میں مجھے راجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے انہوں نے مجھے جوائن کرنا ہے، انہوں نے ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ سردار انور صاحب نے مجھے جوائن کرنا ہے، انہوں نے بھی ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ باقی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے PRO ہیں سردار صدام انقلابی، انہوں نے مجھے جوائن کرنا ہے، انہوں نے بھی ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ باقی مہمان جیسے ہی جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جہاں پہ ظاہر ہے ہم رہتے ہیں، جہاں جو ہمارا ملک ہے، وہاں پہ دیکھیں آپ کے بلدیاتی سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے 31 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، ہم اپنے نمائندے نہیں منتخب کر سکے۔ حکومتیں آتی رہی، وعدے کرتی رہی، لیکن اسی طرح جاتی رہی۔ لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ 27 نومبر کو الیکشن ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 31 سال ہو گئے، ہم ظاہر ہے اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یہ جمہوریت کی بیسکلی ایک روح ہے، اور جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ایک نرسری ہوتی ہے جہاں سے قیادت جو ہے نا سامنے آتی ہے۔ آزاد کشمیر کی آپ سیاست کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک دو چیزیں نظر آئیں گی، اور آپ اس کو بغور مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ ہم نے جمہوریت کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر اس وقت آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ ہے جینون قیادت کا فقدان۔ اور جینون قیادت کا فقدان اس لیے ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں جو ہم نے بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے جو ہم نے ویکیوم کریٹ کیا ہے،
اس ویکیوم کی وجہ سے ہمارے پاس سیکنڈ لائن قیادت موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار اسی ٹھیکیداری نظام کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. عوام کے ذہن میں بھی یہ چیزیں پختہ ہو گئی ہیں کہ جو پرانے ہیں بس انہی کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی نئی لیڈرشپ, نئے آپشن, نئی چوائسز ہے ہی نہیں. اس کے بعد جو آپ ایک اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق اور پارلیمنٹ کی مضبوطی, یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پارلیمنٹ کی مضبوطی یا پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری جو ویکنسز ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے, کیونکہ جب آپ کسی ٹرائب کی بنیاد پہ یا کسی علاقے کی بنیاد پہ کسی جغرافیائی سسٹم میں اگر آپ بندوں کو جب آگے لائیں گے تو پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سیاستدان کی بیک بون ہوا کرتے ہیں. تو ایک ٹرائب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اتنی مضبوط آواز نہیں بن سکتا اگر آپ یہ برادریزم سے بالاتر ہو کر نئی قیادت کو آگے لے کے آئیں جو کہ عوام سے اوپر ہے. عوام سے اوپر ہے تو پھر یہ جو ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں آج کل ایک یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیراشوٹر آنا شروع ہو گئے ہیں, باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, پاکستان سے لوگ پروموٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس آپشن جب نہیں ہوتا, لوگوں کے پاس جب سیکنڈ لائن قیادت نہیں ہوتی تو پھر ان کے سامنے جو آپشن ان کو بہتر لگے گا پھر وہ اسی کو چوز کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ نظام بھی کمزور ہے, ہماری پارلیمنٹ بھی کمزور ہے, اور جو ہمارے پاس جو قیادت کا ایک فقدان ہے وہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے 30 سال جو ہے جمہوریت کی جو اصل بنیاد ہے اس کو ہم نے کبھی یوز ہی نہیں کیا, استعمال ہی نہیں کیا. تو ابھی بالکل میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر جب سردار تنویر ریاض صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک بڑا ایک جمہوری کام کیا ہے اور ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت میں یہ ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہو بلکہ مزید پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے بھی تنویر ریاض صاحب جو ہے ایک سٹینڈ لیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایسے معاملات میں ہم ہمیشہ ان کا تعاون کریں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ذرا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کمزور, پارلیمنٹ کمزور, اور بیسیکلی آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم خود بھی کمزور ہیں, لیکن ہاں اسی بالکل. میں ہم خود بھی کمزور ہیں. تو اسی میں بات کر لیتا ہوں. سردار رمضان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, چونکہ آپ تھوڑے دیر سے بھی آئے, لیکن بات آپ نے ڈاکٹر ضیاء صاحب کی پوری سنی بھی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ 31 سال کے بعد وہ الیکشن کروا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو ٹرائب کا سسٹم ہے, جو برادریوں کا سسٹم ہے, جو کنبو کا سسٹم ہے, جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو دکیانوسی سسٹم ہے, اس میں بیٹھے ہوئے ہم نہ کسی نظریے کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم تو فرنچائز کی سیکٹر میں, آپ کی وہی والی بات. لیکن اس سارے پورے اس سینیریو میں اگر میں آپ سے جاننے کی یہ کوشش کروں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام کمزور, پارلیمنٹ کمزور, ہمارے سیاستدان کمزور اور ہم کمزور, کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ خرابی صحت کی وجہ سے میں بر وقت جوائن نہیں کر سکا. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت میچور اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی طور پہ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے, عوام کی کیا طاقت ہوتی ہے, عوام کے کیا حقوق ہوتے ہیں, تو اس وقت تک یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی ہیں. اور بنیادی طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ گزشتہ 75 سال سے ریاست جموں کشمیر کی عوام کو نہ تو عوام سمجھا جا رہا ہے, نہ انسان سمجھا جا رہا ہے, نہ ریاست سمجھا جا رہا ہے, اور ان کو بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا اور بنیادی جمہوریت سے بھی محروم رکھا گیا ہے. اور اس کے بینیفیشری کون ہیں, کون قوتیں ہیں جن کو بلدیاتی الیکشن نہ ہونے سے فائدہ ہے. اب میں اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ وہ سیاسی جو سہولتکار ہیں یا سیاسی اعلی کار ہیں یا غیر ملکی سیاسی جو فرمیں ہیں ان کے سیلز مین ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہاں بنیادی شعور ڈیولپ ہو, بنیادی حقوق ڈیولپ ہو اور ان کی موروثی سیاست جنم لیتی رہے, موروثی سیاست کا وہ سلسلہ جاری رہے, وہ آگے اس کا بیٹا, آگے اس کی بیٹی, آگے اس کے بتیجے اسی سیاسی صورتکاری کی وہ 1947 سے لے کے آج تک چلتے رہے. اور دوسرا اس کا نہ کروانے کا پہلو وہ ہے وہ کرپشن. کرپشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حلقہ اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر 5 سے 7 یونین کونسل ہوتی ہیں, اور 5 سے 7 یونین کونسل کے اندر جب 5 وہاں کونسلر ہوں گے, لوکل کونسلر ہوں گے, چیئرمین ہوگا, تو وہاں بنیادی لوگوں کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی, تعمیراتی کام ہوں گے, تعلیمی کام ہوں گے, سوسائٹی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا. تو اس پورے حلقے کا ایک جو ہے وہ
MLA जो होगा या वजीर होगा वो उसका अन्नदाता बनकर आगे अपने जो उसने आगे सब सेल्समैन या ठेकेदार रखे होंगे तो उससे सियासत के ठेकेदारी निजाम को परवान चढ़ाना है। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन ना करवाने के दो वजूहत है, मोरूसी सियासत और शोहरतकारी और आलाकारी को बरकरार रखना, दूसरा करप्शन को फरोग देना। अब ये देखें कि पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में 4,500 रबा मील है और टोटल उसकी तकरीबन 40 से 42 लाख आबादी है, जिसको एक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल कर सकता है और वो पाकिस्तान के एक हल्के की आबादी से आधी निसफ है और उसके ऊपर 50 MLA, उसके मशीर और 30 से ज्यादा वजीर तालीम कॉलेज, वजीर तालीम स्कूल, वजीर एग्रीकल्चर, वजीर सेरिकल्चर, यानी एक ही डिपार्टमेंट के 10-10 डिपार्टमेंट होते तो आगे 10-10 वजीर होंगे। तो ये वो पूरा मैकेनिज्म है जो लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर बुनियादी राइट्स चाहिए। आज आप देखें शायद साहब, जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं अमेरिका में, जहां अमेरिका में यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जहां 52 स्टेट है और 52 स्टेट्स जो होती है 52 मुल्क समझ लें, ममालिक हैं। अब यहाँ इनका बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ये है कि यहाँ काउंटीज हैं, काउंटीज के ऊपर जो है वो सिटीज हैं, सिटीज के ऊपर जो है वो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के ऊपर जो है क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो यहाँ एक पूरा सिस्टम है। आप बेल्जियम के अंदर बैठे हुए वहां आप देखिए कि बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से वो बुनियादी तौर पे लोगों की हुकूक की बात होती है। तो इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी 16 से 20 वजीर 25 वजीर नहीं होते और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वो वाहिद खित्ता है कि जहां है। और वो एक मैं आखिरी बात कह दूं वो ये है कि दूसरी जो पहलू है, दूसरा पहलू वो ये है कि जब जिसको सिर्फ एक शख्स कंट्रोल कर सकता है वो, और सारे के सारे वो जो लोग वाबस्ता हैं, जो अगर वजीर तालीम होगा तो वो उसको तालीम के बारे में पता ही नहीं होगा, वो अनपढ़ होगा। वजीर एग्रीकल्चर होगा, उसको एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये सेल एंड तजारत का जो मसला है, बहुत दरिया जो है वो कश्मीरी रियासत के हैं तो उसके ऊपर उनका कब्जा नहीं है, क्या कंट्रोल नहीं है, बिजली पे कंट्रोल नहीं है, जंगलात उनके नहीं है, स्कूल जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम पे, निसाब उनका नहीं है, जहाँ पार्लियामेंट है तो वहाँ नौकर किसी और के हैं। तो ये वो सारा सिस्टम है जो बुनियादी जमहूरियत से चलेगा। नहीं सदा साहब आप ग्राउंड लेवल पे सियासत करते रहे, आप ऑन द ग्राउंड रहे वहां पे सियासत में, लेकिन सारी अगर मैं आपको मोरद इल्जाम ठहराऊं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की इस सिस्टम के लिए, जहाँ पे लीडर्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पे एक हमारी दूसरी जो जनरेशन होती है लीडरशिप की वो क्रिएट होती है, वो आपने क्रिएट नहीं होने दी, आपने इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया, आपने नहीं क्रिएट होने दी। मैं इसका जवाब भी देता हूँ। देखिए पहली बात तो यह कि मैं खुद भी अपने आप को मोरद इल्जाम समझता हूँ। मैं इससे मुराद के हर वो सियासी कारकुन जो किसी जमात से भी है वो खुद इसका मुजरम है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद होगा कि हमने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे तुलबा हुकूक हो, मेडिकल कॉलेज हो, कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, कश्मीर बैंक हो, वहां बल्दियाती इलेक्शन हो, हमने अपनी ताकत, अपने विसात और अपने शोर के मुताबिक स्ट्रगल्स की। और 92 में जो इलेक्शन हुए आपने देखा कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर शोरी बुनियादों पे किसी ने कैंपेन किया तो वो आजादी पसंद लोगों ने किया। और 25 साल बाद जो है वो रावलाकोट बल्दिया का जो चेयरमैन है एजाज यूसुफ साहब, वो वहां के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और इसी तरीके से जावेद शरीफ साहब, मसूद नजर साहब, कदीर साहब, जावेद निसार साहब, यानी कितने लोग ग्रास रूट से वो डेवलप हुए। और उसके 92 से लेकर इस वक्त तक एक इलेक्शन कराने की वजह ये भी है, ना कराने की ये भी है कि वहां जो ग्रास रूट लेवल पे जो मुजामतकार हैं, जो मुजामत की सियासत करते हैं और जो सहूलतकारी की सियासत करते हैं, तो मुजामतकारी की सियासत करने वालों ने वहां एक खासा डिफरेंस क्रिएट किया है। तो हमने अपने विसात के मुताबिक कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को उससे बढ़कर जो है वो एक मुजामती इलेक्शन के हवाले से तहरीक चलानी चाहिए थी, जो नहीं चला सके। उसमें मैं भी अपने आप को और मैं अपने तमाम दोस्तों को भी कुछ हद तक कसूरवार समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप भी कसूरवार हैं। काशिफ भाई आपके पास आ जाता हूँ। बिम्बर में समानी में आपका मुकाबला जो बहुत ही टफ है। आप ज़रा अलीशान सोनी साहब वजीर हैं, वहाँ पे ज़रा पूरी जो उनकी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इस्तेमाल करते होंगे, और आप तना वहाँ पे उनके साथ ज़ाहिर चौधरी रज़ाक साहब के पास जो मेरी इंफॉर्मेशन से इस वक्त तक वो ये है कि ज़ाहिर 5 यूनियन काउंसिल्स में तो अलीशान सोनी साहब ने आपका कैंडिडेट ही नहीं दिया,
तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या सूरत हाल है बिम्बर की, वहाँ पे उस्मानी में क्या पोजीशन है आपकी? बहुत शुक्रिया सर शाहिद साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि दीगर मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, तो जो ये खुशाइन बात है और पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद कि इतने लंबे अरसे के बाद हमारे यहाँ जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन इनकाद पजीर हो रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये हुए क्यों नहीं हैं, तो इसका शार्ट सा जवाब ये है क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो बड़े अक्लमंद हैं। उन्होंने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए, नए लोगों के रास्ता रोकने के लिए उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम 32 साल तक ठप रखा और 32 साल से उन्होंने फी हल्का बादशाहतें कायम की हुई हैं। कोई जीतने वाला है, कोई हारने वाला है, सब इसमें जो है न मन और अन शरीक हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि बल्दियाती इलेक्शन हो और नए लोग सामने आए। नए लोग कैसे सामने आते हैं? हमारे सामने दुनिया की मिसालें हैं कि तैयब अर्दगान और अहमदी नजाद जो हैं वो बड़े लीडर गुजरे हैं। तैयब अर्दगान अभी भी तुर्की के सदर हैं, वो बल्दियाती निज़ाम की पैदावार हैं, लेकिन हमने जो है उसको मुकम्मल रोके रखा ताकि एक बंदा जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी करना है इलाके की रियासत की बेहतरी के लिए, लेकिन वो जो है फंड्स पर अपनी दस्तरस रखने के लिए जो है इसका मुखालिफ है। और आज जो 53 लोग असेंबली में बैठे हुए हैं उन्होंने 50 लाख की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। 53 ये है और दीगर इनके जो साथी हैं ना जो रह गए हैं इस दफा, वो अगले की ताक में है कि अगली दफा हमारा मौका आए और हम भी जो है मुकम्मल कंट्रोल हासिल करें। तो ये बहुत खुशाइन बात है। इसमें तहरीक बल्दियाती हकूक के जो रहनुमा हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। सादक साहब हैं, मुख्तार साहब हैं, अवामी इत्तेहाद वाले, साजिद अजीमी साहब हैं और बहुत से वकला बरादरी जिन्होंने कानूनी जंग लड़ी है तहरीक बल्दियाती हकूक के प्लेटफॉर्म से या दीगर प्लेटफॉर्म से बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद के लिए। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि एक एक बंदे ने बहुत मेहनत की है। इसमें कोई ये जो मेरे डॉक्टर साहब हैं इन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट काशिफ भाई से राब्ता मुनक़ता हो गया मेरा। काशिफ भाई दोबारा जैसे ज्वाइन करते हैं उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह काशिफ भाई बता रहे थे कि ज़रा एक हमारे जो लायर्स थे उनकी एक बड़ी काविश है, पर लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद के इस पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी कोशिश की लोगों ने। तो ये कोशिश एक तो उन लोगों की है, दूसरा जो पॉलिटिकल वर्कर है वहाँ पे, जिस तरह मैंने सरदार साहब को भी कहा कि उसको भी मोर्दी इल्ज़ाम कहीं ना कहीं पे ठहराना तो चाहिए। जिस तरह सियासी लोगों का कोई रोल नहीं रहा है पिछले अगर 31 साल में, सियासी लोग अपना रोल प्ले करते, कोशिश करते, जिद्दोजहद करते तो कहीं ना कहीं इलेक्शन हो ही जाते, लेकिन सियासी लोगों ने कोई रोल ही नहीं प्ले किया अपना। जी देखें, पहली बात जो तहरीक इंसाफ को क्रेडिट देने की है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ जैसे आपने जिक्र किया ये हमारे मंशूर का हिस्सा थी और ये जिद्दोजहद जो है जिन साथियों ने की है, चाहे वो वकला हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, हम समझते हैं कि ये एक बड़ा काम था और ये जमहूरियत के लिए उन सब लोगों की कुर्बानी को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन मैं क्रेडिट इसलिए देना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की जिद्दोजहद तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन आखिर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये हुआ। हम इनके भी मशहूर हैं सिविल सोसाइटी के अंदर। कोर्ट का आर्डर है ना, कोर्ट का अगर आर्डर न हो तो फिर भी क्या तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाने थे? नहीं, इसमें वज़ीर आज़म साहब का ये तो स्टैंड क्लियर है कि हम हर सूरत में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये है कि कोर्ट में जो इन लोगों ने जंग लड़ी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें कोर्ट को भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत जितनी मजबूत होगी उतनी हमारी अदालतें मजबूत होंगी, उतना ही हमारा बाकी सिस्टम मजबूत होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो सियासी वर्कर जो है वो भी इसमें कसूरवार है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखें, बात यह है कि क्योंकि जो नई क़यादत आई है, जो नए लोग आए हैं वहाँ पे सियासत के अंदर, वो लोग इसी सिस्टम की पैदावार हैं और वो सिस्टम है जिसमें उन्होंने ना रियल जमहूरी निज़ाम को देखा है और ना उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को देखा है। مثلا हमारी उम्र के जो लोग हैं, मेरा जब पिछला इलेक्शन हुआ बल्दियाती इलेक्शन, उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी, तो मेरी तो कोई याददाश्त में भी नहीं है कि किस तरह वो इलेक्शन हुई। लेकिन हम क्योंकि इन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे जमहूरियत मजबूत है तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे रहने वाला एक लोकल आदमी जो
हर 5 साल इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनता है और इसी सिस्टम के अंदर वो जो है ना अपनी एक तगोदो करता है, तो उसकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है और वो लोग इसी सिस्टम को ही दुरुस्त सिस्टम समझना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि बिल्कुल हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर देने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि इससे ये इलेक्शन अल्लाह करे हो जाए और कामयाबी से इसके फ़वाइद भी अगर लोगों तक पहुँचे तो फिर लोग इंशाल्लाह खुद इसके लिए जदोजहद करेंगे आने वाले वक्त में। तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे और इसके फ़ायदे भी आवाम तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिराज साहब आप मेरे साथ हैं, मेरा ख्याल है। सिराज साहब जी मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं बिल्कुल साथ हूँ। बिल्कुल सिराज साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे भी और लोगों तक इनके फवायद भी पहुंचेंगे और हम जो लीडरशिप है हमारी दूसरी लीडरशिप उसको भी तैयार करेंगे, तो क्या आप बल्दियाती इलेक्शन होते देख रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन? पहले तो बात यह है कि डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि चलो पीटीआई में कोई 1 या 2% आदमी जो डॉक्टर साहब जैसी मुस्बत सोच भी रखते हैं, वरना तो यह है कि जो तिजारती खाता है या तिजारती तर्ज सियासत है पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम नून में, तो वहाँ सारे जो है ना वो सेल्समैन ही होते हैं। तो इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पीटीआई के अंदर बड़े मैच्योर और चंद अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ मुकालमा हो सकता है, सियासत पे बात हो सकती है। तो इससे इनके साथ तो जो उस्मानी से हमारे दोस्त हैं उनकी भी बड़ी मुस्बत अप्रोच है, तो उन दोनों अजीजों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन होने का, तो मुझे तो अभी भी जो है वो सच्ची बात है कि एज ए सियासत के 30 साल से सियासी वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि अभी तक इलेक्शन मशकूक है। इसकी वजह यह है कि मुमकिन है आजाद कश्मीर में पीटीआई की लीडरशिप चाह रही हो, लेकिन चूंकि आजाद कश्मीर वो आजाद है ही नहीं है, उसको चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से कंट्रोल करता है, जेसीओ मरी कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर के सियासी किबले काबे जो है वो लाड़काना, रायवेंड और जाती उमरा और बनी गाला और जीएसक्यू से कंट्रोल होते हैं। तो ये वहां से फैसले उन्हें हैं। फैसले तो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास, बेचारी के पास इख्तियार ही नहीं है। जैसे माजी की गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की नौकर थी, इस तरह ये भी इस्लामाबाद वालों की नौकर है, और इस्लामाबाद वाले यहाँ जो अमेरिका में बैठा हुआ तो वो अमेरिका वालों के नौकर है। यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है, तो आगे चीफ ऑफ, तो ये है कि मुझे ये 50-50 नजर आ रहा है। सिद्धार्थ साहब, चूंकि वो पाकिस्तान के जेरे इंतजाम है, तो ज़रा चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं उनको अपना रोल तो देना है ना, वो पाकिस्तान के जेरे इंतजाम है। वो देखिए, बुनियादी तौर पे कानूनियों में आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका पढ़े लिखे सहाफ़त से ताल्लुक है। ये जो छोटे अजीज है ये भी बड़े बाशऊर और पढ़े लिखे दोस्त हैं। रियासत में और कानूनियों में फर्क होता है, ठीक है। बर्रे सगीर में 100 साल तक बरतानिया की हुकूमत रही, तो आप वहां भी इलेक्शन भी होते थे, वहां भी उनका वासराय भी होता था, आवाम भी होती थी, लेकिन आजादी नहीं होती थी, रियासत नहीं होती थी। इसीलिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर जो है वो वहाँ सब कुछ है, लेकिन वहाँ आजादी नहीं है, शनाख्त नहीं है, शोर नहीं है, वो कानूनी है। पाकिस्तान ने कब्जा तो नहीं किया, वो आजाद तो कह रहे हैं, आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर उसको कह रहे हैं कि ये आजाद है। वो ये है ना शायद साहब कि कोई कश्मीरी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, कोई कश्मीरी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, कोई कश्मीरी आईजी नहीं बन सकता। वज़ीर अमूर कश्मीर जो है वो वहाँ का वासरा है, आगे उनके मुलाजिम चली जाएगी। सिराज साहब, बल्दियाती इंतखाबात पे बात करनी है, क्योंकि हमारी बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं आपको बल्दियाती इलेक्शन की तरफ ही आ रहा था कि बुनियादी तौर पे अगर ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो हम पीटीआई के दोस्तों को के दौर में हुकूमत होगी, हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और अच्छी इसकी हर अच्छे अमल की सपोर्ट करेंगे। ये बात नहीं है कि हम कोई हर धर्म लोग हैं, लेकिन जो मुझे मेरी जो सियासी तांस पे नजर आ रहा है कि ये जो कोई भी बहाना बना के पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी खूनी खेल खेला जाने लगा है, जो हमारा जो एजेंटोक्रेसी है, जो जर्नलिस्तान है, उसके असरात हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो कोई भी बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, ये इम्कान मौजूद है। और ये इम्कान को खत्म करने के लिए जरूरी ये है कि पीटीआई के दोस्तों का, बाकी आजाद कश्मीर के सियासी कारकुनों का, वर्करों का आपस में इत्तेहाद हो, और वो इस इलेक्शनों के अगर मुलतवी कराने की कोई साजिश होती है तो इस साजिश के खिलाफ वो मुश्तरका जदोजहद करें, और उस मुश्तरका जदोजहद में हम पीटीआई के दोस्तों के साथ खड़े होंगे। अगर पीटीआई के दोस्त इलेक्शनों के हवाले से स्टैंड लेते हैं तो हम जो है वो जो मुजामतकार हैं या आजादी पसंद है, हम पीटीआई के दोस्तों के साथ खड़े हुए हमें पाएंगे। तो मैंने 2 बयानिए पेश किए थे,
ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بندہ اپنا عوامی منشور لے کے جائے لوگوں کے سیاسی معاشی معاشرتی حقوق کے حوالے سے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو اس الیکشن ملتوی ہونے کی سازش کے خلاف ہمیں اجتماعی طور پر عوامی طور پہ جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مزاحمت کرنی ہوگی. آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں میں. کاشف بھائی، آپ کا علی شان سونی صاحب سے بڑا سخت مقابلہ ہے، تو ایس یونین کونسلز میں سے کتنی ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ جی شاہد بھائی، پوزیشن یہاں یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے منسٹر ہیں چودھری علی شان سونی صاحب. ہمارے حلقے کی 10 ٹوٹل یونین کونسلز ہیں، ان میں سے 7 میں تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ دیے ہیں اور 3 یونین کونسلز میں وہ فیصلہ نہیں کر پائے. اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے، جو بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک یونین کونسل میں ان کو واضح برتری حاصل ہے، تونین کڈیالہ جو علی شان سونی صاحب کی اپنی یونین کونسل ہے. باقی ہر جگہ جو ہے پی ٹی آئی وہ کچھ یونین کونسل میں اختلافات کا شکار ہے اور کچھ میں جو ہے ان کو دیگر مسائل کا سامنا ہے. تو جو چودھری رزاق صاحب ہیں جو منرف رکن ہیں تحریک انصاف کے، گزشتہ لمبے عرصے سے تحریک انصاف کے لیے خدمات دیتے رہے اور گزشتہ الیکشن میں انہیں ٹکٹ نہیں دیا، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اور 17-18 ہزار ووٹ لیے تھے. ان کے جو ہیں وہ 3 یونین کونسلز میں ان کو حمایتی امیدواران کو واضح اکثریت حاصل ہے اور ٹوٹل جو ہیں وہ 5 یونین کونسل میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہوئے انہوں نے، اور دیگر یونین کونسل میں جو ہیں وہ کسی نہ کسی امیدوار کو سپورٹ کریں گے. تو بیسیکلی چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ حکمران پارٹی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بہتر کے طریقے سے کھیلے بلدیاتی الیکشن میں، لیکن چونکہ یہاں امیدواران ان کے زیادہ تھے اور پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی. 3 یونین کونسل میں جو ہیں وہ بالکل اپنا امیدوار کھڑا کرنے سے قاصر رہے ہیں، اور یہی پوزیشن لوکل کونسلز میں ہے کہ بیشتر حلقے میں جو ہے پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار ہی نہیں کھڑا کیا، کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا علی شان سونی صاحب کو بھی کہ سارے ان کے ساتھی ہیں اور اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو اختلاف ہوگا جس کا نقصان انہیں آنے والے الیکشن میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی چودھری رزاق صاحب کے ہاتھ میں گیم ہے اور زیادہ یونین کونسل چودھری رزاق صاحب جیت سکتے ہیں. جی 3 یونین کونسلز میں وہ واضح جیت رہے ہیں اور ایک یونین کونسل میں مسلم کانفرنس اور نون لیگ کا مشترکہ امیدوار ہیں شاہد رضا صاحب، وہ برتری پر ہیں کیونکہ وہاں بھی تحریک انصاف جو ہے اس کے 3-4 لوگ تھے امیدوار، لیکن وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک یونین کونسل ہے گائی چاہیے، وہاں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ایک یونین کونسل جو بنانا سرسال ہے وہاں بھی تحریک انصاف اپنا امیدوار دینے میں ناکام رہی ہے. اگر وہ سنگل امیدوار دے دیتے اور پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر ہوتا، بلے کے نشان پہ ہوتا، تو وہاں ان کی پوزیشن بہتر ہوتی، لیکن اب ان یونین کونسل میں جو ہیں وہ آپس میں ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کاشف بھائی ایک اور سوال جو میں باقی اپنے دونوں پینلسٹ سے پوچھ چکا ہوں، آپ سے ہی پوچھوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ بلدیاتی انتخابات کہیں نہ کہیں التوا کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ملتوی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگلے سال اپریل مئی تک کروائیں گے، تو اس صورت میں کیا پلان کیا ہے آپ کا؟ مطلب جو چودھری رزاق صاحب کی فورس ہے اس کا کیا پلان ہے، کیا کریں گے وہ؟ سر ہم چودھری رزاق صاحب سمیت اور چودھری رزاق صاحب سے ہٹ کے بھی ذاتی حیثیت میں بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے جدوجہد کرتے رہے، ہر فورم پہ آواز بلند کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ چودھری رزاق صاحب واحد سیاست دان ہیں جنہوں نے یہاں سمانی میں ایک تقریب میں چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ سنہرے الفاظ میں ہمیشہ لکھا جائے گا جو آپ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے جو سٹیپ اٹھایا ہے. یہ کارکنان کی آواز تھی، ورنہ کوئی بھی سیاست دان جو آزاد کشمیر کا ہے میرے خیال میں اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، اور ویسے بھی جو اپنے اختیارات تقسیم کرنے کی جب بات آتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ بھائی نے بھائی کو اقتدار کے لیے قتل کروایا، اور بھی مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 53 لوگ ہیں نا، یہ بیسیکلی کسی صورت نہیں چاہتے، چاہے وہ کوئی نون لیگ کا ممبر اسمبلی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے،
ہیلے بہانے تراش رہے ہیں. اب بھی انہوں نے سیکیورٹی کا ایشو بنایا ہوا ہے. کبھی بھی جنرل الیکشن سیکیورٹی کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوا آزاد کشمیر میں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فورس نہیں مل رہی. یہی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہی بہانہ بنے. پہلے انہوں نے جو ہے ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی کہ نیا الیکشن کمیشن بناتے ہیں تاکہ ڈیلے ٹیکٹس ہو. اس میں وہ ناکام رہے کیونکہ راجہ سعید اکرم نے وہاں سٹینڈ لیا. اور اب بھی جو امیدواران ہیں, آج بھی میری 3-4 امیدواروں سے بات ہوئی ہے, وہ بیچارے خود گو مگو کی کیفیت میں ہیں, تو کسی کو یقین نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کو ہم کریڈٹ دیں گے, لیکن 28 تاریخ کو 27 سے پہلے ہمیں جو ہے نا ہر وقت خدشات لاحق ہیں کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی بہانے سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. بظاہر وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. کاشف بھائی, آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ بہانہ کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھاگنے کے چکر میں, حالانکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو الیکشن کروانے کے چکر میں ہوں. سر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات سر آنکھوں پہ ہے, لیکن دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں, اور وزیر اعظم کو بھی جو ان کے ساتھی ہیں نا سیاست دان, انہوں نے دیکھیں راجہ فاروق حیدر نے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد اپنی سب سے بڑی غلطی یہی تسلیم کی ہے نا کہ میں نے ان اپنی کابینہ اور اپنے ساتھیوں کے کہنے پر بلدیاتی الیکشن نہیں کروائی, یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. تو کل تنویر الیاس صاحب بھی یہی کہیں گے. لیکن بلیک میلنگ اور کوششیں آج بھی سیاست دانوں کی جاری ہیں. جو الیکشن جیتنے والے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے, جو ہارنے والے میں وہ بھی نہیں چاہتے, گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی اور اپوزیشن بھی نہیں چاہتی. یقین کریں کہ جب لاسٹ ڈے تھا یہاں ہم آر او آفس میں دیکھ رہے تھے, عوام کا اتنا رش تھا, ان کا شوق, ان کا ذوق, ان کی دلچسپی حیران کن تھی. واقعی نظر آ رہا تھا کہ یہ عوامی حکومت اور لوگوں کی حکومتیں قائم ہونے جا رہی ہیں. لیکن کیا یہ باتیں سیاستدان ہضم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر 32 سال تسلسل سے الیکشن ہوتے رہتے تو یہ جو آج ہمارے لیڈر بنے پڑے ہیں نا, یہ ان میں سے کوئی نہ ہوتا. نئے لوگ اور بہتر قیادت سامنے آ چکی ہوتی. ان لوگوں نے عوام کے حقوق 32 سال تک غصب کیے صرف اپنی آنے والی نسلوں کو ہم پر مسلط کرنے کے لیے. یہ کسی صورت نہیں چاہتے, ان پر کسی صورت اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تنویر الیاس صاحب کی کوششوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن جو مینیفیسٹو تھا پہلے 3 ماہ کا تھا کہ 3 ماہ میں تحریک انصاف الیکشن کروائے گی, پھر وہ 6 ماہ پہ گئی, پھر انہوں نے سال کا ٹائم لیا, اور اب بھی انہوں نے 2 ماہ کا ٹائم لینے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال پیدا کی تھی کہ ہم جی نیا الیکشن کمیشن بنائیں گے, آئینی ترمیم لا رہے ہیں. یہ سب جو ہے یہ سب بھاگنے کی ٹیکٹس ہیں, اور آج بھی عوام کو اٹھنا چاہیے ان کے خلاف. یہ کسی صورت آسانی سے عوام کو اقتدار منتقل نہیں ہونے دے رہے. یہ ہر حلقہ میں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, ہر حلقہ میں جو ہے بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں سیاست دانوں نے. اس میں صرف جیتنے والا شامل نہیں ہے, جو سیکنڈ نمبر والے ہیں وہ بھی اس چکر میں ہیں کہ جان چھوٹے اس سے. بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی, آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, لیکن ایک ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک بہت ہی امپارٹنٹ سوال ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی وہاں پہ جو الیکشنز ہیں تحریک انصاف, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا کسی دوسری نظریے کی بنیاد پہ, جماعت کی بنیاد پہ ٹکٹ تو لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد کھیل جو کھیلا جاتا ہے وہ برادریوں کی بنیاد پہ, وہ کنبوں کی بنیاد پہ, وہ دوسرے جو ٹرائبس ہیں ان کی بنیاد پہ کھیلا جا رہا ہے. کیا یہ جو روش ہے برادریوں کے نام پہ ووٹ لینا, جو روش ہے ٹرائبس کی بنیاد پہ ووٹ لینا, اس طرح کی اس کو ختم ہونا چاہیے؟ اگر آپ نظریاتی طور پہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے مینیفیسٹو کو سپورٹ کریں, اس کے مینیفیسٹو کو لے کے آگے بڑھیں, لیکن یہ ابھی ہو نہیں رہا. چونکہ ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, جو راولہ کوٹ ہے اس کی ایک یونین کونسل ہے, علی سوجل, یہاں پہ سابق وزیر اعظم سردار یعقوب وہاں سے منتخب ہوئے تھے. ان کے حلقے میں ایک چونکہ بہت ہی بڑی, میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ وہاں پہ ایک ایسا فرقہ تھا جن کو ہم توحیدیے کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن کمپین ابھی شروع کی ہے وہ جا کے بریلوی بن کے ایک اپنا مزار سے انہوں نے الیکشن کمپین اپنی شروع کی ہے. مطلب ہم یہ بھی چینج کر لیتے ہیں, اپنا فرقہ بھی بدل دیتے ہیں کسی چھوٹے سے کام کے لیے, ووٹ کے لیے فرقہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم. حالانکہ وہ فرقے بھی اتنے سخت تھے, اتنے سخت مزاج تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نیکا ہے وہ بھی آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں, نیکا بھی کہیں باہر سے ان کا اپنا اسپیشل جو اپنا مولانا ہوتا تھا وہ آتا تھا نیکا پڑھانے کے لیے. لیکن آج تو بریلوی بن گئے اور مزار سے جا کے شروع کرتے ہیں اپنی الیکشن کمپین. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر غیر جمہوری سسٹم کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ کوئی پچھلے 30 سال کی بات ہی نہیں ہے, پچھلے 60-70 سالوں سے بھی جو پاکستان کے اندر نظام ہے وہ بھی فلی جمہوری نہیں ہے, اور جو آزاد کشمیر کے اندر رہا ہے وہ بھی اصل جمہوریت نہیں ہے.
اب یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ عوام کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ تقسیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی گئی ہے، جیسے دوسرے پیرنٹس نے ذکر کیا، تاکہ اصل جمہوریت جو ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے. اب ہم لوگوں، ہماری جو کوشش ہے تحریک انصاف کے اندر سے، ہماری یہ کوشش ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، اور برادریزم کی بنیاد پہ، جغرافیائی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ ان چیزوں کو ختم کر کے تو لوگوں کے مفاد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے لایا جائے. جب ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہیں گے جو کہ خود ہی ایک بروکن سوسائٹی، ایک منتشر سوسائٹی ہے، اس میں یہ چیزیں آپ لازمی دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت بھی جو الیکشن، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، کوئی الیکشن ہو، اس میں برادریزم کا فیکٹر نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی. جیسے سردار صاحب نے بات کی، جب ٹکٹ کلیم کرنے کے لیے وہاں کی جب قیادت سے رابطے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا ٹرائب کون سا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ایک روایت قائم کر لی ہے. اور آزاد کشمیر میں دو روایتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی دشمن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ پاکستان کے اندر جو پارٹی اقتدار میں ہے اسی کو سپورٹ کرنا ہے. یہ جمہوریت کی بہت بڑی ایک دشمن سوچ ہے جو عوام کے اندر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کو توڑنا بھی ابھی مشکل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ برادریزم کی بنیاد پہ جو ٹکٹ جاری ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نظریے کے اوپر ٹکٹ جاری ہونا چاہیے، اور جو پارٹی کے مضبوط لوگ ہیں ان کو آپ دیں ٹکٹ، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہماری خواہش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو اور جو لوگ جماعت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں ان کے ساتھ پارٹی کھڑی ہو، اور پارٹی عوام سے یہ سپورٹ لے کر ان کو دے تاکہ ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ ہو اور وہ لوگ سامنے آئے جو اصل عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو جو آپ نے بات، جی میری اصل بات کا چونکہ آپ نے جواب تو نہیں دیا، لیکن چلو سدھار صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ جواب دے. سدھار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور جو سمانی سے ہمارے عزیز ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ہماری تقریباً سیاسی اپروچز ہیں 100% تو کبھی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن کافی حد تک ہم اس بات پہ 90% آپ کی اپروچ ملتی ہے. یقیناً بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ریاست کی وقار اور لوگوں کا وقار بلند ہونا چاہیے، انسانیت کا وقار بلند ہونی چاہیے، نہ کہ قبیلوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹبر پرستی جو ہے اور زر پرستی جو ہے اور مفاد پرستی جو ہے وہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اور جتنے بھی بڑے بڑے ٹبرے ہیں، یہ اپر کلاس جو ہوتی ہے وہ اپر کلاس آپس میں رشتہ داریاں بھی کرتی ہیں، دوستیاں بھی کرتی ہیں، پارٹیوں میں بھی جاتی ہیں، لیکن لوور کلاس، اگر میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا، میں اور آپ ایک ہی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، شاہد صاحب آپ میرے عزیز ہیں، وہاں بھی کیا ہے، جو امیر سدن ہوگا وہ امیر جاٹ کا رشتہ دار ہوگا، جو امیر جاٹ ہوگا وہ امیر راجے کا رشتہ دار ہوگا، غریبوں کا کوئی وہاں قبیلہ نہیں ہے. تو یہ طبقاتی سٹرگل بھی ہے کہ جہاں قبیلوں کو سیل کیا جاتا ہے اپنی سیاسی مفادات کے لیے، اپنی سیاسی اجارہ داریت کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ بھی ایک بدترین جاگیرداریت، سرمایہ داریت، اجارہ داریت اور زر پرستی کی ایک بدترین شکل ہے قبیلہ پرستی، فرقہ پرستی. جو وائرسز ہے کسی سوسائٹی کی، وائرس جو ہے وہ یہ قبیلہ پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، زر پرستی ہے. یہ بہت بڑے وائرسز ہیں جو پوری سوسائٹی کو، سماج کو دہمی کی طرح چاٹ دیتے ہیں. اب جو پہلو میں جس کی پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں، بریلوی سے دیوبندی بن جاتے ہیں، دیوبندی سے بریلوی بن جاتے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے جو انڈیکیٹ کیا، تو جو توحیدیوں کا ایک فرقہ تھا اس کے اندر بھی ایک سماجی تبدیلی آئی. سماجی تبدیلی کیا ہے کہ اب وہ اس توحید کے آربٹ سے نکل رہے ہیں. یہ ایک ارتقا ہے کہ جہاں آپ کی انتہا پسندی ختم ہوتی ہے تو وہاں اقلیت پسندی شروع ہوتی ہے. لیکن وہاں جو علی سوجل کی پالیٹکس ہے، شاید وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حاجی یعقوب صاحب جو ہے وہ فریال تارپور صاحبہ کے اور زرداری صاحب کے سیلز مین ہیں، تو حاجی رشید صاحب جو ہے وہ سرمایہ دار جو ہے وہ حاجی اب وہ اپنا شہباز شریف صاحب کے سیلز مین ہیں، اور آگے انہوں نے اپنے سیلز مین رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو مفادات کی سیلز مین شپ ہے جو وہاں کی پالیٹکس ہے، اسی طرح وہاں جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو نو دولتیے آئے ہوئے ہیں، وہ جو اس وقت ان کے پاس بھی بے تحاشا پیسہ ہے، تو وہ بھی سیاست کو تجارت کے طور پہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اجارہ داری کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے خواہشات کو، ٹوٹی کھمپے نلکے کو پرچیز کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سرمایہ داریت کے خلاف، اس سیاسی تجارت کے خلاف، اجارہ داری کے خلاف ایک مزاحمتی رول دیں، اور ہم نے ان قبیلہ پرستی کے بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ کوکور سے عمر صادق صاحب جو ہیں، مسعود انیس صاحب جو ہیں،
وہ جو دوسرے سہیل صاحب ہیں, گلشن صاحب ہیں, طیب ریاض صاحب ہیں, ارباب ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ہم نے اس سے ٹپر پرستی, ہم نے اس وہاں پہ الیکشن تو پیپلز پارٹی جیت رہی ہے نا. میں دیکھیں بات جیتنے یا ہارنے کی نہیں ہے, بات وہاں کے سیاسی ارتقاء کو برقرار رکھنے کی ہے اور مزاحمت کرنے کی ہے. ہم وہاں سیاست کی اس جدوجہد کے اندر ایز اے سہولت کار یا اعلیٰ کار کے بن کر جیتنے کے بجائے ہم مزاحمت کار بن کر ہارنا قبول کریں گے, کیونکہ کوئی سیاست کے اندر کوئی شکست حتمی شکست نہیں ہوتی اور کوئی ہار حتمی ہار نہیں ہوتی ہے. اور جو جیت جو ہوتی ہے سازش کی بنیاد پر ہو, ٹبر پرستی کی بنیاد پر ہو, اجارہ داری کی بنیاد پر, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. اور ہم وہاں عوام کی جیت چاہتے ہیں, عوام کے جذبات کی جیت چاہتے ہیں, عوام کی خودداری کی جیت چاہتے ہیں, عوام کی عزت نفس کی جیت چاہتے ہیں. اور ہماری جو سیاست کا فلسفہ ہے وہ شعور ہے, وہ شناخت ہے, وہ عزت نفس ہے, وہ انسانیت ہے, نہ تو ٹبر پرستی ہے, نہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی فرنچائز اور ان کی سیلزمین شپ ہے. ہم اپنی ریاست کے اوپر, ریاستی شناخت کے اوپر, عوام کے اوپر, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ عوام ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو منشور ہے وہ عوام کی برابری ہے, یہ ہے وہ ہمارا سیاسی منشور. لیکن ٹھیک سراج صاحب, لیکن کس کو جیتا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں وہاں دو سرمایہ داروں کے سیلز مینوں کی جنگ ہے, دو سرمایہ داروں کے آگے سیلز مین ہے, پیپل پارٹی اور نون لیگ. پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ سب ہمارے اچھے تعلق والے ہیں. سلیم چغتائی صاحب جو ہے وہ ان کے قبیلے کا 1200 ووٹ ہے, اور اس کے بعد افضل بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بڑے محترم ہیں. ان کے پیچھے بھی ایک سرمایہ دار صاحب کھڑے ہوئے ہیں, حاجی رشید صاحب کے چونکہ عزیز ہیں. اور جو خورشید صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ پی ٹی آئی سے پہلے وہ حاجی یعقوب صاحب کے سیلز مین تھے, ان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا تو ناراض ہو کے تو وہ اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہاں ایک گوم کی کیفیت ہے, جو مقابلہ ہے وہ بنیادوں پہ افضل. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں جیتتا ہوا؟ میں تو کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن ذاتی طور پہ میرے خیال میں حاجی یعقوب صاحب کی پوزیشن, چونکہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں, ان کی وہاں سیاسی اجارہ داری برقرار ہے, تو وہ ان کا جو سیلز مین ہے وہ اس وقت تک تو تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہے, چونکہ وہ اقلیتوں کے ووٹ اور اپنے قبیلے کے 1200 ووٹ لے کے علی سجل میں داخل ہوں گے. تو اس وجہ سے وہاں بھی جو سیاست ٹبروں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں نہیں زیادہ ٹبروں کی سیاست سرمانی میں ہے. میں کاشف امین سے بات کروں گا. کاشف بھائی, آپ کے یہاں تو بہت زیادہ ہی ہے برادریوں کی سیاست, جو برادریوں کی سیاست ہے, ٹبروں کی سیاست ہے, یا آپ کے یہاں تو میرا خیال ہے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, برادری ازم کی جو لعنت ہے وہ ہمارے حلقے میں بھی کچھ کم نہیں ہے. تو اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا جو ہے نا وہ, کیونکہ بیسک جو بڑی برادریاں یہاں دو ہیں, جاٹ اور راجپوت, تو ان کا ایک غیر اکثریتی قبیلے سے تعلق تھا, تو وہ بھی ایک یونین کونسل سے ضلع کونسل کے امیدوار تھے پی ٹی آئی ٹکٹ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی, جو ظاہر ہے یہاں پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین جو ہیں وہ موجودہ منسٹر چودھری علی شان سونی صاحب تھے, تو وہاں بات ٹاس پہ گئی, آگے پیچھے کئی فارمولے آئے سامنے. تو دو جو تھے وہ اکثریتی قبیلے کے امیدوار تھے مضبوط, اور ایک وہ میرے نوجوان دوست ہیں وہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیوائیڈ کا پھر فارمولہ آخر پہ یہ طے ہوا کہ 2 سال ان دونوں کو دیے جائیں جو اکثریتی قبیلے والے ہیں, اور 1 سال اس کے لیے بچتا ہے. تو وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ آدھی ہے, اور اکثریتی قبیلے والوں کی جو حیثیت ہے نا وہ ہم سے 2 گنا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو, اور ویسے بھی جو ہمارے ابھی بھی جو بندے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں جاٹ اور راجپوت میجارٹی میں ہیں. ہمارے جو آزاد قافلے کے انہوں نے بھی 1 ٹکٹ گجر قبیلے میں دیا ہے, اور ایسے ہی ایک ویس برادری کو ٹکٹ پی ٹی آئی کا جاری ہوا ہے. باقی میجارٹی جو ہے وہ اپنی برادری کے لوگوں کو ہی نوازا گیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی اور سامنے لانے کے. یہی سچویشن دوسری سائڈ پہ ہے کہ نون لیگ یا مسلم کانفرنس کی طرف جائیں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ اپنی برادری ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ برادری ازم بھی ہے, اور ہم برادریوں پہ ہی ووٹ دیتے ہیں, اور برادری ازم پہ ہی ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے ڈیولپمنٹ کا پہیہ جو ہے وہ یہاں رکا ہوا ہے. اب پورے آزاد کشمیر میں اور ہمارے خاص کر میرپور ڈویژن میں تو اس کی تقسیم کچھ زیادہ ہی ہے, اور ہمارے حلقہ میں بھی بہت ہے, اور آج بھی یہی صورتحال ہے. جو لوگ نئے فلسفہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے کہ شاید وہ لوگ بھی, ہر بندے کا جمہوری حق ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے اوپر آئے, لیکن ان کو آنے ہی نہیں دیا جا رہا.
آج بھی یہاں دور جو ہے وہی غلامی والا اور بڑے چھوٹے والا ہی چل رہا ہے۔ کاشف بھائی، آپ چونکہ ذرا نوجوان لوگ ہیں، آپ سیاست میں چونکہ ابھی ذرا آپ کی انیشیل سٹیج ہے، تو کیا آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ لوگ اس برادریزم کے خلاف جدوجہد کریں، اس کو بالکل سرے سے ختم کیا جائے، نظریات کی بنیاد پہ، پارٹیز کی بنیاد پہ، مینیفیسٹوز کی بنیاد پہ جو آپ کا ایک سسٹم ہے، اس کو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ووٹ لیں، ووٹ دیں اور یہ سسٹم آگے بڑھے، پھیلے پھولے؟ شاید بھائی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے بھی بات کی دوسرے مہمان نے کہ پارٹیز خود جمہوری نہیں ہیں، وہاں کوئی ایک سرمایہ دار آتا ہے، ٹھیکہ لیتا ہے اور وہ پوری پارٹی کو لے کر چلتا پھرتا ہے۔ عمران خان صاحب بڑے نظریے اور فلسفے کے ساتھ آئے تھے، لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا، پارٹی میں گئے، لیکن ایک تنویر الیاس صاحب کی دولت کے سامنے عمران خان جیسے بندے کی بس ہو گئی۔ اپنے ہی لوگوں نے ان کے خلاف، ان کے امیدوار کے، ان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کر دی، اور جو لوگ 10 سال سے پی ٹی آئی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہاں دیکھیں عمران خان صاحب کا نظریہ کدھر گیا ہے۔ اور یہاں دیکھ لیں کہ جو لوگ پارلیمانی بورڈ میں درخواستیں دیتے رہے ان کو ٹکٹ نہیں ملی، لیکن پیسے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے خود ٹکٹ تقسیم کیے۔ اور آج بھی ہمارے حلقے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواست ہی نہیں دی تھی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ انہیں جاری ہو گئے، اور جو بیچارے 10,000 5,000 ہزار روپیہ فیسیں دیتے رہے، تو وہ مطلب جو سمبل آف چینج تھا نا عمران خان صاحب کا، وہ انہوں نے خود ہی اپنا چارم ختم کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اصولوں پہ سودے بازیاں کی ہیں، اور اصولوں پہ سودے بازیاں کرنے کی وجہ سے ہی آج عمران خان پی ایم ہاؤس کے بجائے سڑکوں پر کھجل اور خراب ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے اصولوں پہ کاربند رہتے اور جو وہ پہلے باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم جیسے نوجوان ان سے جو متاثر ہو کر ان کے ساتھ چلنا شروع ہوئے تھے، وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکے۔ یہ وجوہات بھی ہیں کہ پھر وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو برادری بڑی ہے یا جو زیادہ سرمایہ دار ہے، ظاہر ہم محکوم لوگ ہیں، کیونکہ جو بھی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے لیکن وہ خود اقتدار کی لالچ میں اپنے سارے اصول جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، پھر بالکل بندہ جو عوام جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ عوام مایوس ہو جاتے ہیں۔ کاشف، جس طرح کاشف بھائی بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ جاتا ہوں کیونکہ ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ویسٹی باغ ہے وہاں پہ یہ برادریوں کا سسٹم تو وہاں پہ بھی ہے، موجود ہے، لیکن آپ پہ ہمیشہ یہ ہوا کہ نون لیگ نے مشتاق مناز صاحب کو لا کے مسلط کیا، پاکستان تحریک انصاف نے تنویر الیاس صاحب کو لا کے مسلط کیا۔ ابھی یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کی یونین کونسل تھب میں بھی جو ہے نا کوئی باہر سے کسی راولہ کوٹ سے یا کسی ظفر آباد سے کسی بندے کو لا کے وہاں پہ الیکشن لڑوایا جائے۔ تو کیا خیال ہے، برادریوں کے چکر میں ہیں آپ بھی یا نظریات یا مینیفیسٹوز کی بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو میں اپنے بھائی کو بڑے احترام کے ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو جدوجہد ہوتی ہے یہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں ہوتی، بلکہ جو اصل جدوجہد ہوتی ہے وہ اس میں آپ کو لڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات مرنا پڑتا ہے، جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو اپنے مقاصد جو جنون سیاسی مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کا جو یہ سٹرگل ہے، یہ جدوجہد جو 25 سال سے جاری ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ بہت قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے اگر آپ کسی سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اصل جمہوریت کی یا اچھے نظام کی، تو وہ تحریک انصاف ہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ حلقہ وسطی باغ کے اندر آپ اس چیز کا کریڈٹ عوام کو دیں گے کہ پچھلے جو 2 الیکشن ہوئے ہیں اس میں برادریزم کی بنیاد پہ ووٹ نہیں گیا۔ آپ دیکھیں مشتاق مناز صاحب بھی بڑی برادری سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی برادری کا تقریباً 3,000 ووٹ ہے، لیکن انہوں نے تقریباً 24,000 ووٹ لیا حلقہ بستی باغ سے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ مشتاق مناز صاحب کو جس برادری نے بھیجا تھا نا، تو وہ برادری ظاہر ہے بہت ہی طاقتور برادری تھی، وہ سب سے بڑی برادری ہے۔ نہیں دیکھیں، ووٹ تو عوام نہیں دے رہے ہیں، ووٹ تو عوام، اس کے بعد پھر تنویر الیاس صاحب آگے، آپ ان کو چلو جو بھی آپ نام دیتے ہیں دیں، لیکن ان کو بھی جو ووٹ پڑا ہے وہ وہاں کی بڑی برادریوں کا اور چھوٹی برادریوں کا مکس ووٹ پڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ وسطی باغ کے اندر کم سے کم یہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے برادری کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کو ووٹ دینے کا ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سائن ہے۔ دوسری بات ہے پیرا شوٹرز کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک سسٹم ایسا ہے، ایک ایسی جمہوریت کے اندر ہم زندہ ہیں جو کہ بالکل لولی لنگڑی ہے، اس کے اندر آپ ایک ٹھیکیداری نظام ہے جو کہ پچھلے 20-25 سال سے لگاتار چلا رہا ہے، اس میں کرپشن بھی ہو رہی ہے، اس میں لوگ جو ہے اپنا جو ان کا جو روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو اپنے خرچے پرچے ہیں، وہ سارے سیاست سے چلا رہے ہیں۔
تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب اس رول لنگڑے سسٹم کے اندر ایک بہتر چوائس اس لیے ہے کہ وہ ایک خود سرمایہ کار ہیں، ان کو خود مثلا کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گے، کیونکہ ان کو کوئی ذاتی لالچ میرے حساب سے نہیں ہے. نہیں تو اگر آپ اگر دیکھیں جو پرانے ٹھیکیداری نظام ہے جنہوں نے اپنے ایک نکسس قائم کیے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہ لوگ جو ہے بار بار آتے رہیں گے تو بار بار وہ نظام چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ایک تبدیلی ضرور ہے کہ ایک پرانے اس نظام کو ہم نے دھکا دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کم سے کم پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے جن سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن نہیں کریں گے. تو جہاں پر بھی کرپشن ہوگی، جہاں پر بھی کشمیریوں کی عزت نفس کا معاملہ آئے گا، بلدیاتی الیکشن کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اس میں ہم بالکل جو ہے اپنے تمام جو سٹیک ہولڈرز آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے یہ بات کلیئر الفاظ میں یہ کہی ہے، بالکل پریشر ہے، پاکستان سے بھی پریشر ہے کہ الیکشن نہ ہو. جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی اس بلدیاتی الیکشن میں. اچھا آپ کی جو یونین کونسل ہے وہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ جی یونین کونسل تھوپ میں کیونکہ ہمارا اپنا ایک نیٹ ورک ہے بہت اچھا، ہم نے وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ دیے ہیں الحمدللہ وہ ایک حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ماسٹرز ان ہسٹری بھی ہیں، اور ایم فل انہوں نے کیا ہوا ریلیجس اسٹڈیز میں. ہم نے انتہائی پڑھا لکھا کینڈیڈیٹ عوام کو دیا ہے. اب یہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دوسری طرف بھی کینڈیڈیٹس ہیں باقی جماعتوں کے. تو ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک نوجوان آدمی آگے آئے تاکہ وہ جو چیزیں ہماری سیاست کے اندر سے مسنگ ہیں پچھلے عرصے میں، ان چیزوں کو یہ پڑھے لکھے لوگ کور کر سکیں اور آگے آنے والی سیاست میں یہ ایک مضبوط کردار ادا کر سکیں اور عوام کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے حقوق کا جو ہے نا یہ ایک بہترین انداز میں جنگ لڑ سکیں. تو اب آگے یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے. ہماری تو توقع یہ حالات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ اچھے مارجن کے ساتھ یونین کونسل تھوپ سے جیت جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو پی آر او ہیں صدام انقلابی، انہوں نے مجھے جوائن کیا، تو میں اگر ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا بلدیاتی الیکشن میں پھر کوئی التوا ہوگا یا بلدیاتی الیکشن 27 نومبر کو ہر صورت میں ہوں گے. صدام انقلابی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا، بلدیاتی الیکشن 27 نومبر کو ہر صورت میں ہوں گے؟ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہر دو صورت ہوں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کسی صورت مؤخر نہیں ہوں گے، تاخیر نہیں ہوگی ان میں. اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو بھی آیا تو سیکیورٹی کے ایشوز کو بھی حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. سیکیورٹی کا جو ایشو ہے اس کو بھی حل چاہ کرنے رہے ہیں کی کہ الیکشن کسی طرح سے نہ ہو سکے. تو میرا خیال ہے سگنل کی وجہ سے وہ پرابلم آ رہی ہے. تو کچھ اپوزیشن کے لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم الیکشن نہ ہو سکے، لیکن ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب اس بات پہ ڈٹ گئے اور انہوں نے یہ ہمیں بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ لوگ فیلڈ میں کام کریں، الیکشن کا جو ہونا نہ ہونا یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ 31 سال بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہ ضرور کروائیں گے. صدام انقلابی صاحب، میرے ساتھ چونکہ جو سمانی میں میرے دوست ہیں، میرپور ویر میں جس طرح سے وہ ابھی ہمارے پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ذرا جب تک 27 تاریخ آ نہ جائے ہم کسی صورت میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کیا پورے یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی چاہ رہے ہیں اور الیکشن ہر صورت میں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. میرا خیال انٹرنیٹ کا ایشو ہے کوئی. بالکل آپ کے پاس چونکہ ذرا پاکستان میں سگنل میرا خیال ہے پرابلم ہے. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ چونکہ لوگوں کے میں بہت سارے عوام ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں آج کے الیکشن ہر صورت میں ہوں گے. صدام انقلابی صاحب پی آر او وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ ابھی چونکہ میرے ساتھ پروگرام میں جڑے تھے لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے ان سے بات ہماری نہیں ہو پا رہی، لیکن انہوں نے کنفرم کیا ہے. کاشف بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. بالکل صدام بھائی نے کنفرم کیا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے.
یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پی آر او صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، لیکن انہوں نے آدھی بات کی ہے کہ کچھ اپوزیشن کے لوگ نہیں چاہتے. ایسی بات نہیں ہے، حکومت کے لوگ بھی کچھ نہیں چاہتے کہ یہ الیکشن ہوں. انہیں پوری بات کرنی چاہیے تھی اور ان کے لیے کوششیں بھی وہ کر رہے ہیں. دوسری بات میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی کہ تنویر الیاس صاحب بڑے سرمایہ دار ہیں، انہیں کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا کہ کوئی سرمایہ دار ہو اسے اس لیے اوپر بٹھا دیا جائے کہ وہ اسے کرپشن کی ضرورت نہیں ہے. کیا قیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے؟ دیکھیں پاکستان میں عدم اعتماد آئی ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ امریکن سازش ہے. تو جو ان کے لوگوں نے آزاد کشمیر میں عدم اعتماد برپا کی ہے ایک سرمایہ دار کو مسلط کرنے کے لیے، یہ کس کی سازش تھی؟ وہ بیچارہ قیوم نیازی دیکھیں جگہ جگہ رو رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم اصول کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم جو طاقت پکڑ لیتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، پیچھے ہے. کاشف بھائی آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ صدام انقلابی صاحب دوبارہ میرے ساتھ جڑے ہیں، تو اگر صدام انقلابی صاحب کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں دوبارہ ان کے پاس چلا جاؤں. صدام انقلابی صاحب کنفرم کر رہے ہیں آپ کے الیکشن ہوں گے؟ جی میں نے پہلے بھی بتایا کہ الیکشن صاحب سردار تنویر الیاس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہر 2 صورت کروائیں گے. تاہم اپوزیشن اور دیگر کچھ عناصر جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں، بلکہ جس طرح سے چلا رہا ہے نظام تو اسی طرح سے چلتا رہے. تو وہ لوگ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس بار وزیر اعظم صاحب کو صدام انقلابی سیکورٹی صاحب کا کے تھا. پاس جی بولیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پی آر او جناب صدام انقلابی صاحب ہمیں کنفرم کر رہے تھے کہ وہ الیکشن ہوں گے، لیکن ان کے پاس چونکہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے، وہ ہمارے پاس پوری چونکہ ذرا کنفرم بات نہیں کرتے. صدام صاحب آخر میں چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے، بالکل 4 منٹ رہتے ہیں. اگر آخر میں اگر میں آپ کو اگر کہوں کہ کنکلوڈ کریں، ہم ایک منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام، تو الیکشن بھی کنفرم ہو گئے ہیں کہ ہو رہے ہیں الیکشن. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں. اگر الیکشن کنفرم ہو گئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، آپ پہ چونکہ ظاہر ہے جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں پہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمارا اپنا بندہ ہی ہے، تو ووٹ آپ نے اس کو ذرا دینے نہیں ہے، ذرا آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہیں آپ. تو کیا پوزیشن آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ یونین کونسل جیتنے کی پوزیشن میں ہے کیا تحریک انصاف وہاں پہ؟ اس وقت بالکل الحمدللہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے. اس وقت ایک تو جو ہمارا روایتی سسٹم آبویسلی وہ اپنا اثر تو کرتا ہے کیونکہ پارٹی کا ٹکٹ ہے جو حکومت میں ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے ہمارا اس علاقے میں بڑے عرصے سے ہم نے تحریک انصاف کے لیے کام کیا. یہ تقریباً 2007 کے بعد ہم لگاتار وہاں پہ ہم نے اپنا ایک محنت کی ہے تحریک انصاف کے لیے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ٹکٹ بھی انہوں نے ایک بہت اچھے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے. توقع کر رہے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ یونین کونسل تو تحریک انصاف جیتے گی. بالکل ٹھیک ہے. کاشف بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کنفرم کیا صدام انقلابی صاحب نے کہ الیکشن صورت میں ہوں گے، تو آپ 3 یونین کونسلر تو رزاق صاحب کے پاس ہیں، تو باقی جو 7 ہیں ان میں سے بھی کوئی 1-2 جیت سکتے ہیں آپ؟ جی اس میں 2 مزید یونین کونسلز میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے 5 بندے کم از کم جو ہے نا اس میں 5 یونین کونسلیں جیتیں، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس جو ہے فی الوقت 1 کنفرم یونین کونسل ہے اور مزید وہ 1 سے 2 جیت سکتے ہیں. اس سے آگے وہ جاتے نظر نہیں آ رہے، اور نون لیگ کے پاس بھی 1 سے 2 کا ہی آپشن ہے. تو ہم انشاءاللہ 50% جو ہے نا وہ جیتنے کی پوری وثوق ہے اور امید کے ساتھ اس پہ بیٹھے ہیں کہ ہم 5 یونین کونسلز میں کامیابی حاصل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب کیا آپ کا پیغام ہے آخری جو ووٹرز جو ووٹ دیں گے بلدیاتی نمائندے منتخب کریں گے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کس طرح کے نمائندے انہوں نے منتخب کرنے ہیں؟ شاہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 26 تاریخ تک جو ہے نا وہ ممکن ہے تنویر الیاس صاحب کی اپنی نوکری بھی شاید نہ رہے. جو حالات چل رہے ہیں کوئی نیا نوکر آ جائے ان کی جگہ پہ، کیونکہ وہ نوکروں کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے میچور دوست تھے، پہلی دفعہ بات ہوئی ہے
बाग के जो है ना वो तमाम सियासत जो है ना वो मेरी हल्का अहबाब में रही, और मैं बाग के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, और वहाँ के साथ जितने भी सियासी कारकुन और लीडरान हैं वो सरदार अनवर से का नाम लेके पूछ जाके उनसे बात करेंगे, वो जानते हैं वहाँ की सियासत कल्चर को पिछले अरसे से तबाह किया गया कि एक सरमाया टब्बर प्रस्ती से ज्यादा खौफनाक जो है वो पैसा प्रस्ती है। तो कल पैसे की वजह से तो कल बीजेपी का बंदा कल आके पाकिस्तान को गुटवाना दौलताना मस्ताना जो है ना वो उस जाके वोट जाके खरीद लेगा। तो जो इंसानों की खरीदो फरोख्त की सियासत है ये ज्यादा खतरनाक है। ये टब्बर प्रस्ती में तो फिर भी बंदा किसी न किसी टब्बर से होता है, उसकी टब्बर में जड़ें होती हैं, लेकिन ये जो पैसे की प्रस्तिश है ये तो दुनिया का कोई भी सरमायादार जाके पूरी कौम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की रवायात को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के तहजीब को, वहाँ के फिरकों को, वहाँ के सब टब्बरों को खरीद लेगा तो कल पूरी रियासत बिक जाएगी। तो ये कल्चर बाग के अंदर जो परवान चढ़ रहा है मुश्ताक मीना साहब के पास बात, तो उसके बाद ये जो तनवीर इलियास साहब के पास, तो कल जाके कोई पंजाब से, कोई सिंध से, कोई न्याजी, कोई टवाना दौलताना भी वहाँ जीत जाएगा। तो इस कल्चर की मैं बिल्कुल भरपूर मुखालफत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक सियासत है, देखें दुनिया के अंदर शायद साहब आप सहाफत में हैं, तो सहाफत जो पाकिस्तान के अंदर या जो जर्द सहाफत है तो वो सहूलतकारी की और सरमायादारियत की सहाफत है, और सरमायादारी जमहूरियत जो होती है वो आमरीत से ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए सहाफत हो, सियासत हो, वो मज़ामत कारी की होनी चाहिए, वो आवाम के लिए नहीं होनी चाहिए। अदब जो है, शायरी जो है, वो नजरियात जो है, वो सारे के सारे मज़ामत कारी की होनी चाहिए। और मैं अपने जितने भी मज़ामत कार हैं, जितने भी आज़ादी पसंद हैं, जितने भी इंसानियों के ऊपर यकीन रखते हैं, ना के पैसे के ऊपर, ना के टब्बर के ऊपर, ना के फिरके के ऊपर, उनके बजाय वो लोग जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, बराबरी पे यकीन रखते हैं, जो इंसानी हुकूक पे यकीन रखते हैं, जो शऊर पे यकीन रखते हैं, जो इल्म पे यकीन रखते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये हमारी जंग जारी रहेगी। वो अली सजल के अंदर हमारे करीबी हैं, सलीम चुगताई साहब हैं, अफजल भाई हैं, लेकिन उनके खिलाफ हमने मसूद हनीफ को इस चीज खड़ा किया हुआ है कि वो मज़ामत कारी की सियासत करे। हमने जो है उसकी भरपूर हमायत करेंगे अवामी मंशूर को लेकर। उमर सादिक साहब वो भरपूर मज़ामती सियासत करेंगे। अरबाब एडवोकेट साहब थोराड़ के अंदर भरपूर मज़ामती सियासत कर रहे हैं। तला एडवोकेट साहब भरपूर मज़ामती सियासत कर रहे हैं। तो हम जितने भी मेरे मज़ामतकार सियासतदान हैं, सियासी कारकुन हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ ये पैगाम जो उनको देना चाहता हूँ, आखिरी बात जो उनको देना चाहता हूँ कि वो इस टब्बर प्रस्ती के खिलाफ, जर प्रस्ती के खिलाफ, मफाद प्रस्ती के खिलाफ, सहूलतकारी के खिलाफ अवामी मंशूर लेके आवाम के पास जाएं और आवाम की निचली परतों पे जाएं और आवाम को लेके ये अवामी जंग लड़े और आवाम को लेके ये जंग जीते। आखिरी 30 सेकंड में एक मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप कोई यूनियन काउंसिल जीत सकते हैं, कोई यूनियन काउंसिल जीतने की पोजीशन में है आप? वो कहते हैं ना कि मुझे जीत और हार से गर्ज नहीं मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मुल्क के लिए लड़ेंगे, रियासत के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ लड़ेंगे और सरमायादारियत के खिलाफ लड़ेंगे और वो जंग जारी रहेगी और हम जीतेंगे। वो आखिरी फतह जो होगी वो हमारी होगी, हमारे नजरियात की होगी, हमारे मज़ामत कारी की। यूनियन काउंसिल कोई नहीं जीत रहे आप? बिल्कुल जीत रहे हैं। ताला साहब, वाजिद एडवोकेट साहब, अरबाब एडवोकेट साहब, मसूद हनीफ साहब, उमर सादिक साहब, ये भरपूर मज़ामत करेंगे और शायद नहीं, लेकिन जीत नहीं रहे ना। मैं जीतने का देखिए जीत का जहाँ तक ताल्लुक है ना, जीत का ताल्लुक शायद साहब वो आखिरी दिन जो होगा ना, आखिरी दिन तो सरमायादार जाके उस दिन वोट परचेज करेंगे। जीत के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अली सजल के अंदर दो सरमायादारों का मुकाबला है तो रात की तारीखी में नहीं। सना साहब, मैंने तहरीक इंसाफ वालों से पूछा, उन्होंने कहा हम इतनी यूनियन काउंसिल जीत रहे हैं। मैंने काशिफ भाई से वो उनका नुक्ता नजर है, वो उनका नुक्ता नजर है। मैं उनके नुक्ता नजर की चलो उन दोस्तों की कदर करता हूं, लेकिन हमारे नजदीक ये है कि ये जो जीत का जो तस्वर है, आप भी खुद समझते हैं कि रात की तारीखी में 27 को इलेक्शन हो रहे तो 26 तारीख की रात को जो पैसे तकसीम होंगे, जो खरीदो फरोख्त होगी, तो फैसला उसके दूसरे दिन होगा। एक और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान से जो आजाद कश्मीर के अंदर बड़े फोरमैन या सेल्समैन है, उनकी अपनी नौकरी खतरे में है। मेरा सवाल वहीं पे है, आप कितनी यूनियन काउंसिल जीत सकते हैं? हम तो आजाद कश्मीर के अंदर हमारी सोच जीतेगी, हमारा नजरिया जीतेगा और हमारी अप्रोच जीतेगी। के बारे में पूछ रहा हूँ, यूनियन काउंसिल के बारे में पूछ रहा हूँ। यूनियन काउंसिल देखिए जीत के बारे में तो हम पुरोमेद है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो मज़ामत की बाग के अंदर से नासिर आकाश साहब लड़ रहे हैं, हमारे दोस्त मीरपुर से रिजवान करामत साहब लड़ रहे हैं, साद अंसारी साहब लड़ रहे हैं, तो हम भरपूर जीतेंगे। अपनी जगह पे ठीक से साहब, लेकिन आप कोई यूनियन काउंसिल कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि मुझे जीत रहे हैं। हम तो सारे हम तो नहीं, कंफर्मेशन तो मैं सच्ची बात है यहाँ अमेरिका में बैठ के कुछ नहीं दे सकता।
जो फील्ड के अंदर दोस्त हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम बहरहाल अपने शऊर की जंग लड़ेंगे। ठीक तो है, मैं बहुत सदाम, शुक्रिया सब दोस्त। अगर आखिरी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सदाम इनकलाबी साहब से ले सकूं। सदाम साहब क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा बलदियाती इंतखाबात में कितने % वोट लेगी, कितने % कामयाबी हासिल कर सकती है? सदाम इनकलाबी साहब के पास शायद इंटरनेट का इशू है, वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। काशिफ भाई बिम्बर में आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदाम इनकलाबी साहब आपका इंटरनेट काम तो नहीं कर पाया, लेकिन आपने कंफर्म जरूर किया कि इलेक्शन असूरत में होंगे। आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अनवर एडवोकेट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आज का प्रोग्राम ख़वातीन हज़रात बलदियाती इंतखाबात, उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी जो सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, पूरे आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये कि इलेक्शन आपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में प्रोग्राम आपने देखा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हर सूरत में हों, और अगर नहीं होते, इल्तवा का शिकार होते हैं, तो लोग अपना जो उनका हक है इस प्रोटेस्ट करने का, वो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे, और चाहते हैं लोग कि उनका जो हक है उनको हर सूरत में दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।